اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا عنوان ہے فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو تحریر فرمایا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ اس کے باب نمبر 1 دنیائے عرب قبل از میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے طلوع اسلام ایک عظیم انقلاب۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ کے کچے مکانوں اور کوچوں میں سے طلوع ہونے والا اسلامی آفتاب انقلاب آج پوری دنیا میں چھا چکا ہے۔ اس وقت کے ظالم، مغرور اور جاہل کفار اور مشرکین نے اپنی سر دھڑ کی کوشش کی کہ اسے وہاں ہی دبا دیا جائے تاکہ وہ غربا اور مساکین کا استحصال جاری رکھ سکیں، مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا کر خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا تعالی اپنے محبوب کے ذریعے سے کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اخروی زندگی میں خدا تعالی کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ یہ کام اتنا عظیم تھا جسے انجام دینے کے لیے نبیوں کے سردار کو چنا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ولیوں کے سردار کو چنا گیا، اور اس کی حفاظت اور بقا کے لیے جنت کے سرداروں کو چنا گیا۔ لہٰذا اس عظیم کام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات اور مقامات کا ذکر کیا جائے اور اسے سمجھا جائے جہاں یہ کام انجام پایا ہے، وگرنہ ہم اس عظیم کام کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ جزیرہ عرب قبل از اسلام۔ جزیرہ عرب ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 30 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی ایران کے کل رقبے کے 2 برابر یا فرانس کے رقبے کے 6 برابر۔ یہ جزیرہ ایک غیر متوازی مستطیل کی طرح ہے۔ یہ جزیرہ شمال کی طرف سے فلسطین اور صحرائے شام، جنوب کی طرف سے بحرائے اقیانوس ہند اور خلیج عمان، مشرق کی طرف سے دجلہ و فرات اور خلیج فارس، اور مغرب میں بحرائے احمر واقع ہیں۔ جزیرہ عرب کو قدیم زمانے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، جو کہ جزیرے کا شمالی اور غربی حصہ ہے۔ نمبر 2 صحرائے عرب، جو کہ جزیرے کا مشرق اور مرکزی حصہ ہے۔ نمبر 3 یمن، جو کہ جزیرے کا جنوبی حصہ ہے۔ حجاز یہ عربستان کا شمالی اور غربی حصہ ہے۔ اس کی سرحد ایک طرف فلسطین کی سرزمین ہے اور دوسری طرف یمن کی سرزمین ہے، اور یہ بحرۂ احمر کے کنارے پہ واقع ہے۔ یہ صحرائی اور کوہستانی علاقہ ہے۔ اس کی سرزمین زیادہ تر غیر زرعی ہے۔ تاریخ میں اس علاقے کی بڑی شہرت ہے جو کہ دینی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ خانہ کعبہ اسی سرزمین میں واقع ہے جو کہ کروڑوں انسانوں کا قبلہ ہے۔ وہ مقام جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، یہ قبل از اسلام بھی عربوں اور غیر عربوں کے لیے بہت قابل احترام تھا، اسی لیے حدود کعبہ میں جنگ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ، مدینہ اور طائف وغیرہ ہیں۔ اس کی 2 مشہور بندرگاہیں ہیں، یعنی جدہ جو کہ مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے استعمال میں تھی، دوسری ینبوع جو کہ اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے استعمال میں تھی۔ یہ دونوں بندرگاہیں بحرۂ احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے واقع ہیں۔ شہر مکہ، یہ شہر مقدس مختلف ناموں سے مشہور ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 4 نام لیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 ام القریٰ، نمبر 3 بکا، نمبر 4 بلد الامین۔ لفظ مکہ مکا سے نکلا ہے، اور مکا کا مطلب تالی بجانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اس کے طواف کے لیے آتے تھے تو اس وقت نماز سے تو وہ آشنا نہ تھے، سجدہ کرنا جانتے نہ تھے، لہٰذا وہ فقط تالی بجا کر اور مخصوص آواز نکال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو
مکہ کہا گیا۔ ام القریٰ میں ام کے معنی ماں کے ہیں اور قریٰ قریہ کا جمع ہے۔ چونکہ زمین کا محور یا نقطۂ آغاز یہ سرزمین تھی، اسی لحاظ سے اسے ام القریٰ کہتے ہیں۔ بقا کا مادہ بک یعنی فروز نے فک ہے، جس کا مطلب ازدحام مردم یا اجتماع افراد ہے۔ اس کو بقا اسی واسطے کہا جانے لگا کہ یہاں لوگوں کا اجتماع باقی شہروں کی نسبت ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بقا کے معنی غرور و تکبر کو اکھاڑنے والا کے ہیں، کیونکہ یہ مقام بزرگ ترین اور مقدس ترین مقام تصور کیا جاتا تھا، لہٰذا تمام بڑے بڑے امراء اور رئیس جو عام حالات میں متکبر اور مغرور ہوتے تھے، یہاں آ کر عام آدمی کی طرح دعائیں مانگتے تھے۔ اسی طرح اس کو غرور و تکبر کو مٹانے والا تصور کیا جاتا تھا۔ بلد الامین، بلد الامین کے معنی ہیں امن والا شہر۔ یہ شہر زمانہ جاہلیت میں بھی امن و سلامتی والا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پر کسی کو کسی دوسرے پر زیادتی کا حق نہ تھا، یہاں تک کہ قاتل اور مجرم بھی یہاں آ کر اپنے آپ کو امن میں پاتے تھے۔ یہ سرزمین دین اسلام میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ جب یہاں کے حیوانات، درخت اور پرندے امن میں ہیں تو انسان تو بہرحال اشرف المخلوقات ہے، وہ امن میں کیوں نہیں ہوں گے؟ معنی کعبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ اس کے 4 کونے اور یہ مربع شکل ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کے کونے 4 کیوں ہیں اور یہ مربع شکل کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور کی شکل پر ہے اور اس کے بھی 4 کونے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ بیت المعمور کے 4 کونے کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیت المعمور عرش کی شکل میں ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ عرش کے 4 کونے کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 4 کلموں پر ہے، جو یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیت اللہ الحرام کے معنی۔ حنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خانہ خدا کو بیت اللہ الحرام کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اس واسطے کہ اس میں مشرکین کا داخلہ ہونا حرام ہے۔ بیت العتیق کے معنی۔ حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ بیت اللہ کو بیت العتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا یہ گھر آزاد ہے اور کسی کے بھی زیر اثر نہیں۔ عتیق کے معنی لوگوں کے شر سے آزاد کیا ہوا کے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ عتیق کے معنی طوفان نوح سے غرق ہونے سے آزادی بھی ہے۔ خانہ خدا۔ ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین بھی اس وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے۔ خانہ خدا عین دنیا کے وسط میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ خانہ خدا دنیا کے عین وسط میں کیوں واقع ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ خدا پہلا نقطۂ زمین ہے۔ اس مقام کے بعد زمین کو اس طرح پھیلایا گیا کہ یہاں سے مشرق اور مغرب کا فاصلہ مساوی ہو گیا۔ خصوصیت مکہ۔ شہر مکہ دنیا کا مشہور ترین شہر ہے اور یہ حجاز کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 300 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ کیونکہ یہ شہر 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے، اس لیے دور سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ شہر مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے آنے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کی آباد کاری اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے بحکم خدا
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو یہاں رہنے کے لیے چھوڑا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ یہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کی، کیونکہ روایات میں ہے کہ اس کی سب سے پہلے تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔